السلام علیکم۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی جبکہ میں گریجویٹ تھی۔ میرا نام شازیہ ہے۔ جیسے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اچھا شوہر ملے، میری بھی خواہش تھی کہ میرا شوہر پڑھا لکھا ہو، اچھا کمانے والا ہو۔ پر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری شادی عمر سے ہو گئی۔ عمر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس کا کام بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ میری بس ایک ہی دعا ہوتی تھی، یا اللہ یا عمر کو مار دے یا میری جان چھڑوا دے۔ اس جاہل کو تو بولنے کا بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے بات کرنی ہے۔ چونکہ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے اپنی پڑھائی کا روب جھاڑتی اور اس کو جگہ جگہ بے عزت کر دیتی، اس پر تنقید کرتی۔ اس کے برعکس عمر مجھ سے پیار سے بات کرتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ ایک بار ہماری لڑائی زیادہ بڑھ گئی اور میں ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور ضد کرنے لگی، بس مجھے طلاق چاہیے۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، بس پڑھا لکھا نہیں ہے، کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تم کو گالی دی، کبھی تمہارے ساتھ بدتمیزی کی نہیں نا؟ لیکن میں تو بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے امی ابو کو جھوٹ بول دیا کہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ابو نے اس سے پوچھا، تم شازیہ کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر نے جواب دیا، گھر کا خرچ نکال کر جو کچھ بچتا ہے وہ لا کر شازیہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت میرے عزیز و اقارب بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا، مجھے 30,000 روپے مہینہ چاہیے، اسی صورت میں واپس جاؤں گی۔ میرے چچا بولے، ہاں عمر بتاؤ، کیا تم 30,000 روپے مہینہ دے سکو گے؟ عمر کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں میں 30,000 روپے مہینہ دوں گا۔ یہ بات ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا اور میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، میں تجھے دیکھ لوں گی۔ اس نے مجھے 30,000 روپے مہینہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ میں نے اسے کہا، مجھے آئی فون لا کر دو، نہیں تو مجھے طلاق دے دو۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، شازیہ میں تمہیں آئی فون لا دوں گا، بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات مت کیا کرو۔ میں اس کے کھانے میں کبھی نمک تیز کر دیتی، کبھی مرچ تیز کر دیتی۔ وہ بیچارہ آتا، کھانا کھاتا اور دھو تو کر سو جاتا۔ نہ جانے کیا کام کرتا تھا جو اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی اس سے نفرت کرتی تھی وہ اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ میں ایک دن کار میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے شاپنگ مال میں۔ ہمارا گزر ایک بس اسٹینڈ کے پاس سے ہوا۔ وہ وقت، وہ لمحہ مجھے چونکا دینے والا تھا، جیسے میں بے جان ہو کر رہ گئی۔ وہ عمر جس سے میں نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل گوار کہتی تھی، جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا، جس کا کبھی میں نے حال تک نہ پوچھا، جس سے کبھی میں نے محبت نہیں کی، جس کو میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جس سے میں چھٹکارا پانا چاہتی تھی، وہ عمر پرانے لباس کے اندر پسینے میں شرابور، سر پر کافی وزن اٹھائے بس کے اوپر چڑھا رہا تھا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی۔ میں اس وقت مر کیوں نہیں گئی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ جس شخص کو میں نے کبھی عزت نہیں دی وہ میرے لیے کتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص نے اسے آواز دی، اور چل وہ وزن اٹھا اور دوسری بس پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، اس نے روٹی کا رول بنا کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، روٹی کھا رہا تھا اور سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ میرا عمر میرے لیے کتنی تکلیف اٹھا رہا تھا، میں آنکھوں میں آنسو لیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب کام ختم ہوا تو وہ زمین پر ایک دکان کے سامنے جا کر بیٹھا۔ کتنی تھکن تھی اس کے چہرے پر، اتنا درد تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل بدل گیا، میری سوچ بدل گئی۔ یہ شخص دن بھر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، میرے لیے وزن اٹھاتا ہے اور گھر آ کر میری بدتمیزی برداشت کرتا ہے۔ میں بنا کچھ خریدے گھر واپس لوٹ آئی۔ میرے دل میں جہاں اس کے لیے نفرت تھی، اب وہاں اس کے لیے بے انتہا محبت جاگ گئی۔ میں جانتی تھی اسے پلاؤ بہت پسند ہے۔ میں گھر گئی اور جاتے ہی میں نے اس کے لیے پلاؤ بنایا۔ میں عمر کو کبھی کھانا نہیں دیتی تھی، وہ جب گھر آتا خود جا کر کھانا گرم کرتا اور کھا لیتا۔ جب عمر گھر آیا، سلام کیا اور کچن میں چلا گیا۔ پلاؤ دیکھتے ہی بولا، شازیہ تم نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھاؤں گا۔ اس نے کھانا پلیٹ میں رکھا اور میرے پاس آ کر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا اور میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عمر کتنی تکلیف اٹھاتا ہے اور کہتا بھی نہیں، میں نے اسے کتنا درد دیا، اس نے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا۔ آج پہلی بار مجھے عمر پر اتنا پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر کھانے سے فارغ ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کر مجھے کہنے لگا، یہ لو شازیہ 30,000 روپے۔ اس کا یہ کہنا تھا، میں چیخ مار کر رو پڑی۔ میں نے عمر کے پاؤں پکڑ کر چومنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے عمر۔ عمر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، کیا یہ پیسے کم ہیں؟ اگر اور چاہیے تو بتا دو، میں اور لا دوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ پھر بولے، شازیہ تم بہت بھولی ہو، اللہ جانتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ طلاق یافتہ عورت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس لیے میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں جو چیز چاہیے میں لا کر دوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔
میں عمر کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ آج مجھے نہ آئی فون چاہیے تھا، نہ گاڑی، نہ بڑا گھر، مجھے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میری دنیا تو بس عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں تو کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہیں جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی۔ بات بات پر جھگڑا تاننے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں نے عمر کو دیکھا۔ مرد اپنی فیملی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنا درد تکلیف سب کچھ چھپا کر ہمیں کما کر لا کر دیتا ہے۔ اس کی قدر کرو۔ میں اپنا بتا رہی ہوں، آج مجھے جو سکون عمر کی خدمت کر کے آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا۔ اس کا سر دبانا، اس کے لیے اچھا کھانا بنانا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آئندہ کبھی عمر کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ شاید میری کہانی سن کر کوئی بھٹکی ہوئی لڑکی سنبھل جائے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔